الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11ویں تراویح ہے اور اس تراویح میں ہم سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر اور سورہ نحل کے 12 رکوع سنیں گے۔ ان صورتوں کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ رعد مکی صورت ہے۔ رعد بادلوں کی گرج کو کہا جاتا ہے جس سے بجلی بھی کڑکتی ہے۔ سورہ کی آیت نمبر 13 میں بادلوں کی کڑک کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کو ممیز کرنے کے لیے یہ نام دیا گیا ہے۔ سورہ رعد میں مکی دور کی آخری صورتوں کی طرح ایک جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ حق پر ہیں، اور ان کے حق پر ہونے کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے، اور سابقہ کتابوں کا علم رکھنے والے علماء حق بھی دیتے ہیں۔ اہل ایمان ہی زمین کا نمک اور اللہ کی کائنات میں روشنی کی کرن ہیں۔ رہے کفار تو ان کی حیثیت اس جھاگ کی سی ہے جو سیلاب کے پانی پر آ جاتا ہے۔ منکرین کو نصیحت کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انکار کی روش حماقت اور جہالت بھی ہے اور تباہی کا پیش خیمہ بھی۔ سورہ کے آغاز میں مظاہر قدرت کا تذکرہ ہے۔ بغیر ستونوں کے قائم بلند و بالا آسمان اس شہنشاہ حقیقی کی تخلیق کا بہترین نمونہ ہے۔ آفتاب و مہتاب اس کے حکم کے تابع اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ زمین انسانوں کے لیے جائے رہائش بھی ہے اور منبع رزق بھی۔ اس زمین پر پہاڑوں کو کھوٹوں کی مانند گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین کے سینے پر دریا سیرابی کا دریا بنا دیے گئے ہیں۔ یہ زمین ہر طرح کے غلے اور پھل اگاتی ہے۔ اس نظام کو اللہ نے رات اور دن میں تقسیم کیا ہے، جس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حق کو تسلیم نہ کرنے والے یہ ساری آیات دیکھتے ہیں، اور پھر ان تک حق پہنچنے والے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی جاں فضا پیغام اور اپنی دلربا شخصیات کے ذریعے اتمام حجت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مان کر نہیں دیتے۔ جہالت کے طوق جن کی گردنوں میں پڑے ہوں اور کافرانہ روش پر جو شاداں و فرحہ رہیں، ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا ہے کہ ہر قوم کے لیے اس نے اپنا ایک نمائندہ اور ہادی مبعوث کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری ایک عالمگیر اور وقتی ہادی کے طور پر خبردار کر دینے کی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا، اور وہ بخش دینے والا یعنی ذو مغفرت اور شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ بادل جب گرجتے ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، پھر وہ بھی اس کے جلال اور ہیبت سے لرزتے اور ڈرتے ہیں۔ انسان کو اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، مگر وہ بڑا بد نصیب ہے کہ ہر آستانے پر سر جھکاتا ہے اور بادشاہ حقیقی کو فراموش کر دیتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً اللہ کے سامنے سجدہ ہے۔ انسان سے تقاضا یہ ہے کہ وہ برضا اور رغبت سجدہ کرے اپنے اس معبود کو جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے اور جس کے سوا کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ بادلوں کی گرج اور چمک کے وقت اور طوفان باد و باراں کی گھڑیوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے خوف سے عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کے عذاب اور پکڑ سے اس کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو بطور مثال پیش فرمایا اور کہا کہ ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق بہنے لگا، پھر اس پر جھاگ آ جاتا ہے۔ اس جھاگ کی بھی مثال اس جھاگ کی جیسی ہے جو دھاتوں کو پگھلانے کے وقت ان کی سطح پر آ جاتا ہے۔ وہ جھاگ تو کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ اڑ جاتا ہے، لیکن اصل چیز پانی اور دھات انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں۔ یہی مثال حق اور باطل کی ہے۔ اہل حق کو لوگ حقیر جانیں اور ظلم و ستم کے ذریعے دبائیں، پھر بھی اللہ کی نظروں میں انہی کی قدر و قیمت ہے۔ اہل باطل ظاہری شان و شوکت کے پھریرے لہرائیں اور اپنی بڑائی کے نام نہاد جھنڈے گاڑیں، پھر بھی وہ جھاگ سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ قیامت کو تو ان کا حال یہ ہوگا کہ زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی ان کو اور مل جائے، اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تب بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکیں گے۔ ان کے لیے تو جہنم مقدر ہو چکی ہے۔ اہل کفر اللہ کے عہد کو توڑتے اور قطع رحمی کرتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اہل حق اللہ کے عہد کو پورا کرتے اور اللہ کے حکم کے مطابق روابط کو برقرار رکھتے ہیں، پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان خوشقسمت لوگوں کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا جہاں وہ خود اور ان کے صالح آباء و اجداد، بیویاں اور اولاد سب ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ ہر جانب سے فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے اور سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو شاد کام کرتے تھے، آج بھی اللہ کی حمد و ثنا ان کے لبوں پہ اور جذبہ تشکر و امتنان دلوں میں معزن ہوگا۔ صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ اطمینان قلب کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، طرح طرح کے پاپڑ بیلتے ہیں، مگر سکون و اطمینان سے محروم رہتے ہیں۔ دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے دنیا کی محرومیوں کے باوجود اطمینان قلب اور روحانی سکینت سے نوازے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں کو ان کی قومیں جھٹلاتی رہی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا وہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اللہ نے رسول بھیجے تو ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ کفار کا یہ اعتراض کہ رسول کوئی ما فوق الفطرت فرد ہونا چاہیے لغو قرار دیا گیا، اور آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ اس سے قبل جو انبیاء اور رسول آئے اللہ نے ان کو بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ مکے میں اہل کفار کا غلبہ تھا اور وہ اپنے تعین ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس آیت کے آخری حصے میں بیان فرمایا کہ ان پر زمین سکڑ رہی ہے اور ان کی سیادت و قیادت زوال پذیر ہونے والی ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے ان پر تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات آیت نمبر 41 میں بیان فرمائی۔ کفار دنیا کی عارضی زندگی میں جو من مانیاں بھی کر رہے ہیں، آخر اس کی مدت کتنی ہے؟ آخرت کی دائمی زندگی میں ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ سورہ رات کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، مکی سورت۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو اس نام سے ممیز کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہجرت سے کچھ قبل مکے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی قوم کی طرف سے دی جانے والی دھمکیوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یہاں رہنے کے لیے تمہیں ہماری ملت اختیار کرنا پڑے گی۔ ایسی ہی دھمکیاں اس وقت نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دی جا رہی تھیں۔ ہر نبی کو جب یہ دھمکی ملی تو جواب میں اللہ نے انہیں تسلی دی کہ فکر نہ کرو، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں گے اور تمہیں زمین میں تمکنت عطا فرمائیں گے۔ سورت کے آغاز میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے
کہ جب بھی کسی قوم کی جانب رسول آیا تو اسی زبان کو بولنے والا انسان تھا، اور اس پر جو وحی نازل کی گئی وہ اس قوم کی زبان میں نازل کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اس قوم کو غلامی سے نکالا، لیکن اس قوم نے اس عظیم نعمت کا کوئی شکر ادا نہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے علاوہ دیگر قوموں نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور طعنہ دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے انسان ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ جواب میں فرمایا ہاں ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے رسالت و نبوت سے نوازتا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش ہر دور میں انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی رہی ہے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے اور ان کے منکرین۔ دونوں کی مثال اللہ نے یوں دی ہے کہ ایک اعمال وزنی اور معتبر ہیں، ایک کے اعمال وزنی اور معتبر ہیں، جبکہ دوسرے کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جسے ایک طوفانی دن کو شدید آندھی نے اڑا کر گم کر دیا۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے اور دنیا میں اس کا ہمدرد بن کر اسے گمراہ کرتا ہے، پھر اسے سہانے خواب اور سبز باغ دکھا کر مخمور کر دیتا ہے، لیکن قیامت کو جب فیصلے سنائے جائیں گے تو شیطان پکار اٹھے گا کہ میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، تم نے اللہ کے وعدوں کو پس پشت ڈالا جو سچے تھے، اب مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تمہیں زبردستی تو گمراہ نہیں کیا تھا، میں تو تمہیں دعوت ہی دیتا تھا اور تم اس پر لبیک کہتے تھے، اس لیے آج تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ تھا، آج یہاں نہ میں تمہاری خبر گیری کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ جہاں شیطان اور اس کے پیروکار ایک دوسرے کے لعنت ملامت کر رہے ہوں گے، وہیں اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے اور سلامتی کی مبارکباد دی جا رہی ہوگی۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی بڑی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کلمہ طیبہ اچھی ذات کے درخت کی مانند ہے جو مضبوط جڑوں پر قائم ہے، جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سایہ دار بھی ہے اور پھلدار بھی۔ کلمہ خبیثہ کی مثال اس جھاڑ جھنکار کی سی ہے جو بد ذات جڑی بوٹیوں میں سے ہے، اسے سطح زمین سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس میں کوئی قوت و استحکام نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، بالخصوص زمین کا فرش اور آسمان کی چھت، باران رحمت اور رزق اور میوے، سمندروں کی تسخیر اور کشتیوں اور جہازوں کا سفر، دن اور رات کا نظام اور اس کی برکات، سورج اور چاند کا توارت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد۔ پھر فرمایا تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تم نے جو کچھ مانگا اس نے سب کچھ دیا، لیکن انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ چھٹے رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آباد کر دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اس محترم گھر کی طرف لوگوں کے دلوں میں آنے کا شوق پیدا فرما، یہاں کے رہنے والوں کو پھل بھی دے اور لوگوں کا محبوب بھی بنا دے۔ پھر آن جناب اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ دعائے ابراہیمی بڑی جامع ہے، اسے ہر نمازی نماز کے آخر میں اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب دعائیں قبول کیں، لیکن ان کا والد چونکہ ایمان سے محروم تھا، اس لیے اس کی مغفرت کی دعا قبول نہ ہوئی۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ نے ظالموں کو تنبیہ کی ہے اور ان کی چالیں انہی پر الٹ دینے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس روز مجرموں کو دیکھو گے
کہ وہ بے نقاب ہو کر حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ مکی صورتیں مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، نظریہ اسلام پیش کیا جا رہا ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا سبق ہے، مطالبہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد سورہ حجر ہم سنیں گے۔ سورہ حجر میں اصحاب حجر کا ذکر ہے۔ اصحاب حجر سے مراد قوم سمود ہے، کیونکہ حجر ان کا مرکزی شہر تھا۔ تبوک کے راستے میں اس کے کھنڈرات موجود ہیں، اسی نسبت سے اس لیے اس سورت کا نام الحجر رکھا گیا ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں بھی سورہ ابراہیم کی طرح مختلف دلائل سے کفار پر اتمام حجت قائم کی گئی ہے، ساتھ ہی اہل ایمان کو حوصلہ دیا گیا ہے۔ سورہ کے آغاز میں کفار کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ گویا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی طاقت اسے کبھی محو کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو خوبصورت انداز میں مزین کیا ہے اور شیاطین کی خباثتوں سے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ زمین میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی معیشت کے اسباب فراہم کیے اور تمام مخلوق کا رزق بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جن میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ انسان دنیا میں عارضی طور پر کسی چیز کا وارث بنتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ بس وہ اس کا دائمی مالک ہے، حالانکہ اللہ خود ہر چیز کا وارث و مالک ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز ہلاکت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ اس سورہ میں بھی پھر قصہ آدم و ابلیس کو بیان کیا گیا ہے، اور ابلیس کو قیامت تک مہلت دینے کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ اللہ کے حقیقی بندوں پر اس کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ جو لوگ شیطان کے پیروکار بنیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے اللہ نے جہنمیوں کا ایک حصہ مخصوص کر دیا ہے۔ اہل ایمان اور متقی لوگوں کو اللہ اپنے انعامات سے نوازے گا۔ دنیا میں اگر آپس میں ان کی رنجش بھی ہوگی تو قیامت کو وہ دلوں سے نکال دی جائے گی، وہ آپس میں شیر و شکر ہوں گے۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام پر نازل ہونے والے فرشتوں کا ذکر جس طرح سورہ ہود میں گزرا ہے، وہی پورا مضمون یہاں بھی بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیانے بیٹے کی بشارت دی گئی، اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی گئی۔ اس سورہ میں اصحاب الایکہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، جنہیں بنو مدیان بھی کہا جاتا ہے۔ ایکا ان کے اس علاقے کا نام تھا جو بعد میں تبوک کے نام سے مشہور ہوا۔ اصحاب الحجر حقیقت میں قوم سمود ہی کا دوسرا نام ہے، چونکہ حجر ان کا مرکزی شہر تھا۔ اس کا تذکرہ بھی یہاں آیا ہے، اور ان پر جو عذاب بھیجا گیا اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا، ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ بار بار دہرائی جانے والی آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ گویا پورا قرآن مجید بھی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن سورہ فاتحہ بالخصوص اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو صورت دی گئی ہے، اس جیسی نعمت عظمیٰ اس سے قبل کسی نبی اور اس کی امت کو نہ بخشی گئی۔ آیت نمبر 94 میں اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ہاں کے پکارے پہنچا دیں اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کریں۔ آیات کے نزول کے وقت مکے میں حالات بڑے کٹھن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی تھیں اور اسلام کا مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی اور اہل ایمان کو تسلی دی کہ تم ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جو نسخہ بیان کیا وہ یہ ہے
کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور آخری دم تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو۔ یہ سورہ ہجر کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ نحل سنیں گے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، جسے عربی میں نحل کہا جاتا ہے، اس لیے سورت کا نام النحل ہے۔ آخری زمانہ جو ہجرت سے بالکل متصل ہے، وہی اس کا دور معلوم ہوتا ہے۔ سورہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کفار کی حرکتوں کا نوٹس لیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اب ان کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہجرت دراصل اسلام کی سربلندی اور اہل ایمان کے غلبے کا فتح باب تھا۔ اسی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب کفر کی جڑیں کٹ جائیں گی، چنانچہ ایک محدود مدت میں جزیرہ نمائے عرب سے کفر کی بساط لپیٹ دی گئی۔ اللہ نے انسان کی تخلیق اور اس کی اصل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک بوند سے پیدا ہوا اور پھر دیکھتے دیکھتے صریحاً جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کے اپنے ماحول سے بہت سی مثالیں پیش کر کے اسے دعوت فکر دی ہے۔ مختلف انداز میں جانداروں کا ذکر ہے۔ جانور انسان کے لیے دودھ، گوشت اور کھال بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کے بالوں سے بھی لباس اور خیمے بنائے جاتے ہیں۔ وہ سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دھرتی کا حسن و جمال بھی قائم رہتا ہے اور مالکوں کی خوشی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک مختلف جانوروں کا ذکر کیا گیا۔ بالخصوص بار برداری کے لیے استعمال ہونے والے چوپائے، خچر، گھوڑے اور گدھے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرما دیا وہ بہت سی چیزیں تمہارے لیے پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ انسان نے اپنی سواری کے لیے جو کچھ بھی ایجاد کر لیا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے، اور جہاں تک انسان آج پہنچ سکا ہے یہ آخری حد نہیں، ابھی اور بھی ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ لیکن انسان کے لیے اصل بات یہ ہے کہ وہ پیدل چلے یا سواری پر سوار ہو۔ سیدھی راہ چلنا چاہیے، کیونکہ بہت سے راستے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں پھلوں کا ذکر ہے اور سمندروں میں پائی جانے والی نعمتوں، خوراک اور زیورات کے لیے نکلنے والے موتیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرنے کی نعمت جو انسان کو حاصل ہے، اس کی مثال دی گئی ہے۔ خالق کی ساری تخلیق اور انعامات کے بعد بھی جو لوگ اس کے ساتھ مخلوق کو شریک بناتے ہیں، ان کے لیے بے شعور ہونے میں کیا شک ہے۔ سورہ ابراہیم کی طرح اس سورہ میں بھی آیت نمبر 18 میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ توحید کا اثبات اور شرک کا بطلان بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اہل ایمان اور اہل کفر کی موت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ کافر بڑی سرکشی کرتے ہیں، لیکن جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو یہ سرکش فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں، معذرتیں پیش کرنے لگتے ہیں، مگر ان کی معذرتیں قبول نہیں کی جاتی، اور موت ہی کے وقت انہیں جہنم کا نقشہ دکھا دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ان کے برعکس اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جیسی بھی مصیبتیں جھیلتے رہے ہو، موت کی گھڑی آتے ہی ان کے سب غم دور ہو جاتے ہیں۔ فرشتے انہیں کہتے ہیں سلام ہو تم پر، اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے جاؤ۔ یوں موت کے وقت ہی واضح ہو جاتا ہے کہ کون خوش نصیب ہے اور کون بدبخت۔ مشرکین کا قول اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے شرک اور کفر کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ کٹ حجتی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس رسول بھیج کر تمہیں اپنی رضا کا راستہ بتا دیا تھا، رسولوں نے بات پہنچا دی، تم نے مان کر نہ دی، تو اب ذمہ داری تو تمہارے ہی اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تڑپ تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور کوئی اس طرح کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بات آیت نمبر 37 میں بیان کی گئی۔ ظاہر ہے کہ ہدایت فراہم کرنا اللہ کی ذمہ داری اور اسے لوگوں تک پہنچا دینا پیغمبروں کا کام تھا۔ آگے ہدایت کا حصول اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اور اللہ کی توفیق انہی کو ملتی ہے جو اس کے طلبگار ہوں۔ کٹ حجتیاں کرنے والے کبھی اس توفیق کے مستحق قرار نہیں پاتے۔ اس سورہ میں ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ ہجرت مدینہ کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا اور بعض صحابہ ہجرت کر بھی چکے تھے۔ ارشاد ہوا، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش صبر کرنے والے مظلوم جان لیں کہ اللہ کے ہاں ان کا کتنا اچھا انعام ہے۔ ہجرت کرنے والوں کو اللہ نے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ان کے سامنے کٹھن مرحلے تھے مگر وہ اس میں سرخرو ہوئے۔ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پھر متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، یہ ایسے گوشے سے ان پر عذاب لا سکتا ہے جدھر سے آنے کا امکان ان کے وہم و گمان تک میں نہیں۔ اللہ تو ان کو اچانک چلتے پھرتے بھی پکڑ سکتا ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے اس عقیدہ باطل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ خود چاہیں۔ سبحان اللہ! جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد لوگوں کو کیا منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ بیٹی کو ذلت کے ساتھ برداشت کرتا رہے یا زمین میں دفن کر دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت عامہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑ دیتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جانوروں کے تھنوں سے حاصل ہونے والا خوشگوار خالص دودھ اللہ کی بے پایہ نعمت ہے۔ محض دودھ پی لینا اور اس میں پوشیدہ حکمتوں پر غور نہ کرنا انسان کی غفلت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ دودھ مویشیوں کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اتنا صاف شفاف، پاکیزہ اور صحت بخش ہوتا ہے کہ اس میں کسی چیز کی آلودگی نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا تذکرہ بھی کیا، جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنا چھتا بناتی ہے اور ہر جانب سے پھولوں اور پھلوں کا رس چوس کر اس میں خالص شہد تیار کرتی ہے۔ یہ شہد انسانوں کے لیے شفا ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی ایک آیت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے خاندانی نظام کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ اس مضمون کو آیت نمبر 78 میں پھر یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ آج کی منزل کے آخر میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 89 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت پر گواہی دینے کا تذکرہ ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے مخلص پیروکاروں کے حق میں گواہی دے گا اور وہ اللہ کے ہاں سرخ رو ہو جائیں گے، جبکہ نافرمانی کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا اور وہ اس روز تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کے ان مضامین کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے، اس پر ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.